दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मवाजना किया जाए तो दोनों में से कौन कितना बरतर है। नाउज़ुबिल्लाह, हमें पैगंबरों के मवाजने नहीं करने चाहिए। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक से जब इस तरह का सवाल किया गया तो उन्होंने कुरान पाक और ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल से ऐसी ऐसी मिसालें दी कि देखने वाले दंग रह गए और सवाल पूछने वाले को उसका जवाब भी अच्छी तरह मिल गया। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में से कुछ हिस्से छोड़ देते हैं उससे इस बात का इम्कान रहता है कि आपके पास मुकम्मल मालूमात ना आए, और अधूरी मालूमात अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं तो इससे दीनी मालूमात की ऑथेंटिसिटी और हकीकत पर सवाल उठ सकता है और आप गलत मालूमात आगे तक पहुंचाने का बायस बन सकते हैं, जो कि कतन मुनासिब नहीं है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम दीन इस्लाम से मुताल्लिक जो भी सुने वो आगे तक ठीक ठीक पहुंचाएं। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करते, आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक बड़े इज्तिमा से हफ्तावार खिताब करते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आकर उनसे बहुत मुश्किल सवालात करते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक उनका बड़े तहम्मुल से मिसालों के साथ दलील के साथ जवाब देते हैं। ऐसा एक वाक़या पेश आया है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ईसाई लड़के ने सवाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमा में एक ईसाई लड़का माइक पर आया और उसने कहा कि मेरा नाम रायन मोजेस है, मेरा यकीन है और उसके मुताबिक मेरा मजहब ईसाईयत है। इस लड़के ने सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ये बताइए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ही अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर दुनिया में आए, और दोनों के बारे में कुरान पाक और बाइबल में दोनों को पैगंबर कहा गया है। इस लड़के ने सवाल किया कि अगर दोनों ही पैगंबर हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गैर फितरी तरीके से थी, जिस तरह दीगर इंसानों की होती है वैसे नहीं थी। इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया से आर्जी तौर पर जाना भी गैर फितरी है। इसी तरह से रोज़े महशर में दजाल के खिलाफ भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अहम किरदार अदा करेंगे। इस ईसाई लड़के ने सवाल किया कि ये तीन चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर से कुछ ज़्यादा बड़ा बना देती हैं। इससे उस लड़के का इशारा था कि कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा तो नहीं, और दूसरी जानिब ये भी सवाल किया कि अगर वो खुदा नहीं हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन दोनों की मौजज़ाती ताकतें और मौजज़ात देखते हुए क्या मवाजना किया जा सकता है। दोस्तों, इस लड़के का सवाल इतना दिलचस्प या फिर इतना हिला देने वाला था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल को आधा सुनने के बाद ही अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए और फौरन से माइक की जानिब इसका जवाब देने के लिए पहुंचे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के के सवाल को सराहा और सवाल को दोहराते हुए आवाम को समझने के लिए बताया कि इस लड़के का सवाल कुछ यूं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो ज़्यादा मौजज़े हैं। अगर इसका मवाजना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कर लिया जाए तो वहाँ ऐसा नहीं देखा जाता। तो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हैं? और दूसरी जानिब इशारतन ये सवाल भी था कि क्या ईसाईयत मुनासिब और अच्छा मज़हब है अगर इसका मवाजना इस्लाम से कर लिया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कहा कि मैं यहाँ पर सब पर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम दुनिया का वो वाहिद गैर ईसाईयत मज़हब है जो ईसाईयत को मज़हब तस्लीम करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम बतौर मुसलमान ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इंतहाई अहम पैगंबर थे। हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यसू मसीह थे। उन्होंने कहा कि हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मौजज़ाना थी, जिसमें किसी मर्द का कोई किरदार नहीं था और अल्लाह की इजाज़त से वो दुनिया में आए। मुसलमान और ईसाई एक एक साथ चल रहे हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मगर फ़र्क यहाँ आ जाता है जब कुछ ईसाई हजरात ये दावा करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह खुदा थे, और उन्होंने कुछ ऐसा दावा किया था कि उनके पास खुदाई ताकतें हैं और वो कभी ख़त्म ना होने वाले हैं, ये भी उन्हें खुदा बना देता है। उन्होंने कहा कि हम ईसाइयों के इस दावे को मुस्तरद करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहले आपके इस सवाल पर बात कर लेते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजज़ाना पैदाइश थी, उनके कोई वालिद नहीं थे, तो खुदा उन्हीं को कहा जा सकता है।
اس پر انہوں نے کہا کہ مختلف زاویے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ جس انسان کی پیدائش میں اس کے والدین کا کردار نہ ہو تو وہ خدا ہوتا ہے، پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کا حوالہ دینا شروع کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ عام طور پر قرآن پاک کی آیات کا نمبر تک بتاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ العمران چیپٹر 3 اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی ان کی پیدائش ایک ہی طرح کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، کن کہا اور فیکون ہو گیا، اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اگر ایسا ہے کہ کسی شخص کے بنا باپ کے پیدا ہو جانے پر اس کو خدا مان لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام تو بنا ماں اور بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا وہ ان سے بھی بڑے خدا کہلائیں گے کیا؟ اس پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور یہ دلیل بھی لوگوں کے لیے کافی تھی۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہیں بس نہیں کی، انہوں نے بائبل اور قرآن پاک سے مزید حوالے بھی دیے اور اس عیسائی طالب علم کے مزید سوالوں کے جواب بھی بہت واضح دیے، وہ بھی جان لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک یا بائبل یا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہا کہ جس انسان کا باپ نہ ہو، اس کی ماں نہ ہو، یا وہ ان دونوں کے بغیر پیدا ہو جائے تو اس کو خدا مان لیا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت انسانوں کو بتانا چاہی تھی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا باپ اور بنا ماں کے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو بنا کسی ماں کے پیدا کیا۔ اب ایک ایسی مثال باقی تھی کہ کوئی بنا باپ کے پیدا ہو جائے، کیونکہ دیگر دو ممکنات تو ہو چکی تھیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیا تاکہ دنیا پر اور انسانوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ ہی کریٹر ہے، وہی بنانے والا ہے اور وہی سب سے بڑی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آ جاتے ہیں سوال کے دوسرے حصے میں، جس نے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حتیٰ کہ بائبل میں بھی ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے نہیں یا ان کا انتقال نہیں ہوا، البتہ وہ اٹھا لیے گئے۔ اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سورہ نساء چیپٹر 4 اس کے بعد آیات نمبر 157 اور 158 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے انتقال نہیں کیے بلکہ ہم نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر یہ سوچ لیا جائے کہ کسی انسان کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا ہے اور وہ واپس آئے گا، تب بھی وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور انہیں خدا نہیں مانا جا سکتا۔ لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ دراصل اب دنیا میں آنے والے 1,24,000 پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر تھے جنہیں ان کے ماننے والوں نے غلط سمجھا تھا۔ یہ وہ پیغمبر تھے جن کے بارے میں ان کے ماننے والے اس بات کا یقین کرنے لگ گئے تھے کہ وہی دراصل خدا ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا اور دوبارہ واپس بھیجا جائے گا تاکہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر انسانوں کو بتائیں، دیکھیں میں لوٹ آیا ہوں اور مجھے بلانے والا اور واپس بھیجنے والا وہی اللہ ہے جس کی پیروی کرنے کا میں نے آپ سب کو حکم دیا تھا۔ میں خدا نہیں ہوں، مجھے لے جانے والا اور مجھے واپس لانے والا حقیقی خدا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے 5ویں سپارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور دنیا پر یہ بات کی تصدیق کریں گے، دیکھو مجھے بلانے والا بھی اللہ تھا اور مجھے واپس لانے والا بھی اللہ ہے۔ ترجمہ: اے اللہ آپ میرے گواہ بنے، میں نے ان سب کو کہا تھا میری پوجا نہیں اللہ کی پوجا کریں جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف قرآن پاک سے مثال نہیں دی بلکہ یہ بھی کہا کہ بائبل میں ایسا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو انہیں ان کے ماننے والے کہیں گے او میرے آقا، او میرے آقا، ہم نے آپ کے معجزات دیکھ کر آپ کو خدا مانا۔ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم یہاں سے چلے جاؤ، جس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتے جو انہیں خدا مانتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اگر کوئی ایک عیسائی شخص بھی بائبل سے، جو کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے، اس سے کوئی ایک آیت ایسی لے آئے جس سے میں یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا ہوں اور میری پوجا کی جائے، تو میں وہیں پر اسی موقع عیسائیت کو قبول کر لوں گا اور اسلام کو چھوڑ دوں گا۔
لیکن انہوں نے کہا کہ بائبل میں ایسا کہیں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے دنیا کی سبھی مذہبی کتابوں کا بغور مطالعہ کر رکھا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے عیسائیوں کی مذہبی کتاب بائبل سے اتنی مثالیں دی کہ وہاں موجود افراد سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 28 میں بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا بنانے والا مجھ سے بہت بڑا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ ایک اور مثال دی کہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 29 میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بنانے والا اس پوری دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ ایک اور مثال گاسپل آف میتھیو چیپٹر 12 آیت نمبر 28 فرمایا کہ میں اللہ کی مدد سے شیطان کا انکار کرتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 فرمایا کہ میں خود سے کچھ نہیں بولتا، میرا خدا مجھے بتاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنی مثالیں قرآن پاک اور بائبل سے دینے کے بعد اور فلسفے اور انسانی سوچ سے دینے کے بعد اس لڑکی سے سوال کیا کہ اب تم یہ بات مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے؟ اس لڑکے نے کہا جی ہاں میں مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی واضح کیا کہ ایسا شخص جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کچھ عیسائی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ایسا سوچتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، جبکہ مسلمان ایسا نہیں مانتے۔ اور بائبل اور قرآن پاک سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس موقع پر اس لڑکے پر یہ واضح کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اب وہ دوبارہ دنیا میں یہ بات ہی ثابت کرنے آئیں گے کہ وہ خدا نہیں تھے، اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے، اور وہ اب جب دنیا میں آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، اور اس بات کو ثابت کریں گے، اپنے ماننے والوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ دنیا سے اسی لیے گئے تھے، انہیں اسی لیے اللہ نے اٹھا لیا تھا کہ وہ واپس آ کر یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، کیونکہ انہیں یہاں سے لے جانے والا اور واپس لانے والا صرف اللہ ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اتنے مدلل اور جامع جواب سننے کے بعد ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور وہ عیسائی لڑکا جس نے یہ سوال کیا تھا وہ بھی مطمئن ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، آپ سے التماس ہے کہ دین اسلام سے متعلق تحقیق کی جائے، کیونکہ اسلام ہی دنیا کا حقانیت اور سچا مذہب ہے، اسلام ہی امن کا دین دیتا ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس سچے واقعے کو جان کر اہم حقائق دین اسلام کی روشنی میں جان سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔